لیکن سوال خیر پوچھے نہیں جاتے, سوال کیا, ہم تو شاید بات بھی مکمل طور پر نہیں ہو سکتی. بٹ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب پاکستان کی عوام کیا مزید اسی طرح کے لیے آپ بے شک ووٹ کو عزت دو, یا جی اے بھٹو یا مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا جو یہ یہود نے سازش کی عمران خان کے, یہودیوں نے سازش کی عمران خان کی صورت میں پاکستان کے اندر, یہ عوام یہ چورن, میں بصد احترام, میں بہت احترام ہے میں تمام سیاسی جماعتوں کے لیے, عوام آج کے حالات میں یہ چورن دوبارہ خریدیں گے؟ ول دے بائی اٹ؟ ایبسولوٹلی ناٹ, ایبسولوٹلی ناٹ. میں بتا رہا ہوں کہ یہ آنے والے چند دنوں میں جس طریقے سے جس برق رفتاری سے صورتحال ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے, یہ سیاسی پارٹیوں کے ارریلیونٹ ہونے کا ڈر ہے مجھے. میری بات کو پھینکیے مت. یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز مین سٹریم کی اگر حالات فوری طور پہ قابو نہ کیے گئے, فوری طور پر ایکسیپٹیبل ریلیف نہ ملا لوگوں کو. سر وہ کہاں سے مل سکتا ہے؟ نگران حکومتیں کہاں دینا ہوتا ہے؟ نہیں دیں گی نا, تو نگران حکومتوں نے تو چلا جانا ہے نا, نہیں ٹھہرنا. وہ جو آئیں گی یا جو تھیں, they have to face the real brunt of the anger of the people. یہ تو تباہی ہو گئی ہے. یعنی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جتنی بھی تھرمل کی بجلی ہے وہ آپ 4 روپے پر یونٹ پیدا کر رہے ہیں. ہمیں بتایا جاتا ہے جو آئی پی پیز ہیں وہ 29 روپے یونٹ آپ کو دے رہے ہیں. تو یہ میں 50 کہاں سے دوں, میں کیسے پے کروں 50؟ اور آپ یہ یاد رکھیں کہ آپ کی پاپولیشن کا 80% جو ہے وہ سیلریڈ کلاس ہے یا لوور مڈل کلاس ہے, جو آلموسٹ ایلیمینیٹ ہو چکی ہے. ریئلسٹکلی کوئی انالائز کرنے کے لیے صورتحال کو تیار نہیں ہے. کسی کو ادراک ہی نہیں لگتا مجھے کہ یہ جو آگ لگ رہی ہے یہ جب بھڑکے گی تو اس کے شعلے آسمان میں نظر آئیں گے. میں قطعاً پینک کریٹ کرنا نہیں چاہتا ہوں, لیکن میں دیکھ رہا ہوں جو ٹیمپرامنٹ ہے لوگوں کا, جس شدت کے ساتھ پاکستان کے آلموسٹ ہر کونے سے آپ کو ایجیٹیشن مل رہا ہے. مسجدوں میں اذانوں کے بعد ایجیٹیشن کی کالیں آ رہی ہیں. وزیر آباد میں انہوں نے مسجد میں بلا کے حلف لیے کہ آپ کی بل نہیں. کراچی میں دیکھیں کیا ہوا کہ الیکٹرکس والے آئے میٹر کاٹنے کے لیے, ان کو پٹائی ہو گئی. وہ آپ کے سامنے ہے. دس از دا ٹپ آف دا آئس برگ. یہ جون وقت گزرے گا, لوگوں کو ریلیف نہیں ملے گا, یہ اٹ ول بی ہائیلی انفلیمیبل. میں آپ کے پروگرام میں ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی, نون لیگ, ان کو اپنا اسسمنٹ کرنی چاہیے صورتحال کی. The time is not in their favor. مدر صاحب یہ جو غصہ لوگوں میں ہے یہ سبسائڈ ہو جائے گا انتخابات سے؟ وہ 90 دن میں ہوتے ہیں یا 160 دن بعد ہوتے ہیں, سبسائڈ ہوگا یہ غصہ آپ کے نزدیک؟ نہیں ہوگا. دیکھیں 2 طرح کا ری ایکشن ہو سکتا ہے. ایک طرح کہ جب الیکشن جتنی جلدی ہو بہتر ہے, اور وہ اس لیے بہتر ہے الیکشن جتنی جلدی ہو کیونکہ کم سے کم اگر الیکشنز موڈ میں آپ جاتے ہیں, کوئی نئی حکومت بنتی ہے, نئی جماعت بنتی ہے, تو لوگ اس میں بزی ہو کے لوگوں اپنا غصہ نکالیں گے ووٹ کی شکل میں. دوسری بات یہ کہ اس چیز کو اگر آپ نے انشور نہیں کیا فری اینڈ فیئر الیکشن اور لیول پلینگ فیلڈ, تو پھر یہ غصہ بالکل دیکھیں جب لوگ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں وہ ایک ٹائم ہوتا ہے جب الیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں, اور اس وقت وہ چیز کوئی بھی رنگ لے سکتی ہے. 77 میں ایگزیکٹلی یہی ہوا. 77 میں جب الیکشنز ہوئے تو لوگ سڑکوں پہ تھے, اور پھر جب الیکشن پہ دھاندلی کا الزام لگایا تو پھر آپ اسے ایجیٹیشن میں کنورٹ کرنا کوئی مشکل نہیں ہوا, اور وہ ایجیٹیشن میں تبدیل ہو گیا. اور وہ جب انہوں نے پروونشل اسمبلی کا بوائیکاٹ کیا تو وہ ون آف دا موسٹ افیکٹو بوائیکاٹ تھا جس میں لوگ نکلے ہی نہیں ووٹ ڈالنے. تو یہ جو طریقہ کار ہے کہ اگر لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی تمام جماعتوں کو تو پھر وہ غصہ دوسرے انداز میں نکل سکتا ہے, کیونکہ بہرحال ایک وہ ہوتا ہے جب کسی پارٹی کو, آج ہی کراچی میں پی ٹی آئی نے ریلی نکالی, ان پہ لاٹھی چارج کر دیا اس نے. تو اگر یہ طرز ہمیں نظر آئے گی آئندہ الیکشن میں کہ ایک جماعت جو ہے اس کو پارٹیسپیٹ کرنے کی اجازت ہی نہیں ہوگی بائی ہک یا بائی کروک, تو پھر وہ چیزیں اس طریقے سے ٹرانسلیٹ ہو جائیں گی. سارا دار و مدار یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا فیٹ کیا ہوتا ہے. سابق وزیر اعظم کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہوتی ہے یا وہ نااہل رہتے ہیں, اور جب نواز شریف صاحب واپس آئیں گے, کب آئیں گے کسی کو نہیں پتا, بالکل صحیح, جب بھی وہ واپس آئیں گے وہ ضرور اس چیز کو کیلکولیٹ کر کے آئیں گے کہ کیا میری واپسی سے, دیکھیے اگر عمران خان فیلڈ میں ہوئے
تو نواز شریف کے خلاف وہ الیکشن لڑیں گے. بالکل ٹھیک ہے. کیا نواز شریف ان کے خلاف الیکشن لڑ سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. یہ بہت عام سوال ہے. اور اگر وہ ان کے خلاف الیکشن میں ہوئے، وہ ان کے خلاف الیکشن نہیں لڑ سکے یا نہیں جیت سکے، تو بقول جنرل ضیاء-ال-حق کے ریفرینڈم کے لائٹر نوٹ پہ تو پھر انوار الحق کاکڑ جو ہے وہ طویل عرصے تک رہیں گے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ جناب مظہر عباس صاحب اور جناب سلیم آپ کا. آج ہم نے ایک اصطلاح سنی تھی جب پچھلی حکومت ختم ہوئی تھی پی ٹی آئی کی، کہ جی وہ پی ٹی آئی جو ہے جاتے جاتے بارودی سرنگیں لگا گئی ہے. میرا خیال ہے وہ اس وقت تک تو ایک اصطلاح تھی. اب اس وقت جو صورتحال ہے وہ اس کا اصلی رنگ اور اصلی روپ ہے. مطلب یہ اصل بارودی سرنگ ہے. یہ 14 مہینے میں جو بارودی سرنگیں لگی ہیں، اس کا جواب بھی انہوں نے نہیں دینا. یہ میں نے آپ نے نہیں دینا. میں آپ کو بتا رہا ہوں، ووٹر بڑی ظالم چیز کا نام ہے. جس طریقے سے ایم این اے، ایم پی ایز اور سینیٹرز کو ایک موقع ملتا ہے نا پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کے الیکشن کا، اس وقت ان کی اہمیت ہوتی ہے، ہر ایک کے ترلے منتیں کرتے ہیں. اسی طرح سے جو الیکشن کا دن ہوتا ہے نا، اس دن ووٹر بہت سٹرونگ ہوتا ہے. ایک تو ہم اس کا مظاہرہ دیکھیں گے جو ابھی صاحب کا حکومت تھی خان صاحب کی، کیونکہ انہوں نے کانسٹیٹوئنسی میں تو کوئی کام کیا نہیں ہے. انہوں نے یا جلسے کیے یا جلوس نکالے یا دھرنے دیے وغیرہ وغیرہ. جب وہ جائیں گے تو ان کو پوچھے گا ووٹر. یہ میں آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں. یہی حال ان کا ہونا ہے. پی ڈی ایم والوں کا، پی ڈی ایم والوں میں دو مین پارٹیاں ہیں، ایک پیپلز پارٹی، ایک نون لیگ. ان کا حال بہت برا ہونا ہے. نہیں بٹ پیپلز پارٹی تو یہ کہتی رہی کہ ہم تو دیکھیں مین حکومت تو لیڈ کر نہیں رہے تھے. دیکھیے انہوں نے کوئی ایسی وزارت جس کے اوپر، جس سے میں عام اسلام میں گالی پڑے، بھئی مہنگائی والی وزارت یعنی وزارت خزانہ ہے جی، وہ انہوں نے پاس نہیں رکھی. بجلی والی وزارت انہوں نے پاس نہیں رکھی. کوئی اور ایسی وزارت جس کے اوپر عوام کا برنٹ فیس کرنا پڑنا پڑے، وہ انہوں نے وزارت لی ہی نہیں. دیکھیں جب کوئی مرڈر ہو جاتا ہے نا تو اس میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ گولی کس نے چلائی تھی. 4 آدمی نے اگر حملہ کیا تو چاروں جواب دے ہوتے ہیں، ان کو ایک سا چارج لگتا ہے. اچھا ٹھیک. تو یہ جو حکومت کے مزے لیے ہیں نا جی ہلکے 13 جماعتوں نے، تو 13 جماعتیں جواب بھی دیں گی نا جی. ٹھیک ٹھیک. جواب تو دینا پڑنا ہے. میرے خیال سے انہوں نے اس طرف توجہ ہی نہیں دی. ان کا خیال یہ تھا کہ ہم تو تھوڑی دیر کے بعد فارغ ہو جائیں گے، پھر بیچ میں انٹرم گورنمنٹ آ جائے گی، وہ ہماری فیس سیونگ ہوگی. کوئی فیس سیونگ نہیں ہونی. دس از فرسٹ ٹائم کہ ان کو حساب دینا پڑے گا اپنے عمل کا، اپنے کارناموں کا. ان دا الیکشن دوز آر کمنگ اف ایٹ آل. وہ 90 دن میں ہو، 120 دن میں ہو، جب بھی ہو. مطلب لوگ بھولیں گے نہیں اس مہنگائی کو. نہیں میں کہہ رہا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جس قسم کا ٹیمپرامنٹ میں دیکھ رہا ہوں، جس قسم کے فلیمز مجھے جلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، الیکشن ہوگا نہیں. اچھا. سب سے بڑا سوال ہے یہ. میں بتا رہا ہوں آپ سے کہ اگر لا اینڈ آرڈر سچویشن ہاتھ سے گئی تو الیکشن گئے. مطلب یہ ایک وجہ بن سکتی ہے. وجہ میں اتنا زیادہ پوٹینشیل جتنا اس میں ہے، اتنا کسی صاحب کا ایجیٹیشن میں نہیں تھا. اچھا مظہر صاحب یہ بات اپنی جگہ. اب دیکھیے اب حکومت گئی ہے، خواجہ آصف صاحب محترم ہیں، پر وہ ٹویٹ کر رہے ہیں جی کہ 650 ارب کی سالانہ چوری ہے، اتنے روپے ٹیرف کم کر دیا جائے اور یہ بڑی زیادتی ہے عوام کے ساتھ. سب کچھ ٹھیک ہے بٹ آپ جب کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس کے اندر پڑیں گے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تو آپ کا یہ موقف ہوگا. بٹ ابھی آپ حکومتیں چھوڑ کر گئے ہیں. بخاری صاحب کہتے ہیں یہ اصل بارودی سرنگ ہے جو کہ پاکستان کے عوام کے لیے لگائی گئی ہے. اب یہاں مشورے خورشید صاحب آ کر دیں یا خواجہ آصف صاحب ٹویٹس کریں، نیٹ ریزلٹ کیا ہے سر؟ لوگ معاف کریں گے کسی بھی سیاسی جماعت کو جو کہ پچھلے 16 مہینے کے اندر رہی؟ پی ٹی آئی تو ماضی کا حصہ بن گئی نا ان کی حکومت، تو وہ تو بہت پیچھے چلی گئی. شکریہ منیب. دیکھیے جب عدم اعتماد کی تحریک لائی جا رہی تھی اور پھر لے آئی گئی، اس وقت سے آج تک میرا موقف ہے کہ وہ ایک غلط سیاسی موو تھی. اور وہ میں اس بنیاد پہ یہ بات کرتا تھا کہ ایک جماعت جو اس وقت برسر اقتدار تھی، اس کی مقبولیت کا گراف نیچے جا رہا تھا.